نیکسٹ ہے اسرائیل ایران تنازع بدستور بڑھتا جا رہا ہے۔ متعدد ایرانی میزائلوں نے وسطی اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں تل ابیب اور پیٹا ٹکوا کے رہائشی علاقے بھی شامل ہیں، جس سے اپارٹمنٹ بلاکس کو شدید نقصان پہنچا۔ ایک حالیہ حملہ اسرائیل کے حیفا میں ایک ریفائنری کو مارا، ایرانی توانائی اور نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیل کے حملوں کے جواب میں، جس میں فورڈو نیوکلیئر سائٹس بھی شامل ہے، جس میں زوردار دھماکوں اور زمینی جھٹکے محسوس ہوئے۔ تنازع کے نتیجے میں دونوں اطراف کو کافی نقصان ہوا ہے اور عالمی رہنما اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں۔ تاہم صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے، جس میں مزید اضافہ اور عالمی طاقتوں کی ممکنہ شمولیت کے خدشات شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے ہندوستان پر مسلمان شہریوں کو بندوق کی نوک پر زبردستی بنگلہ دیش ڈیپورٹ کرنے کا الزام ہے، جس سے انسانی حقوق کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ ہزاروں افراد کو پکڑ کر مشتبہ غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر لیبل لگایا گیا ہے، زیادہ تر آسام، گجرات اور دہلی میں۔ زیر حراست افراد کا دعویٰ ہے کہ بارڈر سیکورٹی فورس نے انہیں بندوقوں سے ڈرایا اور انہیں سرحد پار کرنے پر مجبور کیا۔ بنگلہ دیش نے تقریباً 200 تصدیق شدہ ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا، جنہیں ملک بدر کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ بھارت قومی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بدری کو روکے۔ نیکسٹ ہے یوکے سے خبر ہے۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے اشارہ دیا ہے کہ اگر لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے ضروری سمجھا تو وہ ایران کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے کی حمایت کریں گے۔ شیڈو خارجہ سیکرٹری پریٹی پٹیل نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم برطانیہ کے اٹارنی جنرل رچرڈ ہرمر نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونا دفاعی حمایت کی پیشکش کے علاوہ غیر قانونی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے یو ایس امریکہ سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ کو آمریت کی طرف دھکیلنے میں مبینہ کردار کی وجہ سے سخت جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات جمہوری اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، عدلیہ پر ان کے حملوں، مظاہرین کے خلاف فوجی دستوں کی تعیناتی اور ہیبیس کارپس کی ممکنہ معطلی پر خدشہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان اقدامات کو اداروں کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے اور طاقت کو مستحکم کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے چیک پولیس، یعنی کہ یہ خبر ہے چیک ریپبلک کنٹری سے ہے۔ چیک پولیس کا جیلی ڈینٹسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اس فرد نے درجنوں مریضوں کا مناسب قابلیت کے بغیر علاج کیا۔ جاری تحقیقات کے دوران الزامات درج کیے گئے ہیں۔ مریضوں کی حفاظت ایک اعلیٰ تشویش ہے۔ یہ کیس صحت کی دیکھ بھال کی نگرانی کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایران روس تعلقات کی جانچ پڑتال۔ ایرانی حکومت کے ممکنہ خاتمے سے روس کے مفادات کو بڑا دھچکا لگے گا۔ دونوں ممالک نے اسٹریٹجک اتحاد قائم کیا ہے، اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے سڈنی سے خبر ہے، آسٹریلیا سے۔ سڈنی کے عبادت گاہ میں احتجاج نے عدالت میں بحث چھیڑ دی ہے۔ فلسطین ایکشن گروپ کا دعویٰ ہے کہ احتجاج میں IDF کے اسپیکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، نہ کہ مذہبی تقریب۔ گروپ کا استدلال ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قوانین کو آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ یہ مقدمہ فعالیت اور آزادی اظہار پر سوالات اٹھاتا ہے، حقوق اور سلامتی کے درمیان ایک نازک توازن کے طور پر۔ نیکسٹ ہے چین سے۔ چین کے ایٹمی ہتھیاروں کی توسیع۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چین عالمی سطح پر سب سے زیادہ تیز رفتاری سے جوہری وارڈ ہیڈز کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ یہ تعمیر عالمی سلامتی کے بارے میں خدشات کو جنم دیتی ہے۔ جوہری پھیلاؤ بین الاقوامی بحث کو جنم دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ سے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کمبوڈیا نے سرحدی تنازع کے درمیان تھائی لینڈ پھلوں کی درآمدات اور صابن اوپیرا پر پابندی لگا دی۔ یہ اقدام سفارتی تناؤ کو مزید گہرا کرتا ہے، تجارت اور ثقافت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سرحدی کشیدگی علاقائی خدشات کو جنم دیتی ہے۔
نیکسٹ ہے نیوزی لینڈ سے. نیوزی لینڈ نے چین کے معاہدوں پر جزائر کوک کی امداد روک دی. خدشات کے درمیان لاکھوں کی فنڈنگ ہولڈ پر ہے. یہ اقدام چین کے بحر الکاہل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں نیوزی لینڈ کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے. چین کے ساتھ کوک جزائر کے سودے نے علاقائی کشیدگی کو جنم دیا ہے. اس فیصلے نے بحر الکاہل جزیرے کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. خطے میں جغرافیائی سیاست کھیلی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے ارجنٹینا سے. ارجنٹائن سے بریکنگ نیوز ہے. سابق صدر کرسٹینا فرنانڈیز کو بدعنوانی کی سزا گھر پر گزارنے کی اجازت دے دی گئی. یہ فیصلہ انصاف اور استحقاق کے بارے میں بحث کو جنم دیتا ہے. فرنانڈیز کو اپنے دور صدارت میں بدعنوانی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی. اس کیس نے ارجنٹائن کی سیاست کو پولرائز کر دیا ہے. نیکسٹ ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے. کینیڈین انٹیلیجنس نے بھارت پر سکھوں کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے. منسٹر کارنی نے کشیدہ سفارتی تعلقات کے درمیان مودی سے ملاقات کی. ان الزامات نے بین الاقوامی سطح پر تشویش کو جنم دیا ہے. نیکسٹ ہے یارکشائر سے. یارکشائر میں افسوسناک واقعہ. مراکش میں کتے کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد ایک خاتون ریبیز سے جان کی بازی ہار گئی. اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو ریبیز تقریباً ہمیشہ ہی مہلک ہوتا ہے. سفر کے دوران محفوظ رہیں. انتباہ.